بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج کی ہماری سٹوری منشیات سے متعلق ہے. وفاقی دارالحکومت میں اس کا کہاں کہاں نیٹ ورک ہے. ہم نے پہلے اللہ رحم والی سٹوری آپ کے سامنے لائے تھے. اللہ رحم کو پولیس نے گرفتار کیا، پھر اس کے بیٹے کو، پھر اس کے بھتیجے کو. یعنی پولیس بھی اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے، لیکن ہمارا کام ہے کہ نشاندہی کرتے چلے جائیں. اور آج کی جو ہٹ سٹوری ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے ایوان صدر سے نکل کر وزارت خارجہ سے ہوتا ہوا سی ڈی اے تک کیسے پہنچا. ویسے تو وفاقی پولیس کے کئی اہلکار بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن ایوان صدر کا جو گڑھ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. وزارت خارجہ کا کون سا ملازم اس کے لیے دھندا کر رہا ہے، سی ڈی اے کا کون سا ملازم جو ہے یہ 2 نمبر دھندا، مکروہ دھندا کر رہا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کرائم رپورٹر جناب عامر چودھری صاحب. عامر چودھری صاحب، بتائیے گا کہ یہ انگلش شراب، چرس، کوکین، آئس اور یہ سارا جو منشیات کا جو دھندا ہے اسلام آباد میں کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. ایک تو ایوان صدر کے ساتھ ان کی جو ایوان صدر کالونی ہے، جی تو وہاں ایوان صدر کے ملازمین رہتے ہیں. جی وہاں سے ذرا شروع ہو جائیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو، ہماری اپنی اسلام آباد پولیس کو، ذرا صرف اسلام آباد پولیس کو تو صرف یاد آنی کروانی ہے. ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، چونکہ ہمارے پاس بھی ہم نے کوئی اپنا کوئی ایجنسی تھوڑی رکھی ہوئی ہے. ہم بھی تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ اسلام آباد پولیس سے ہی حاصل کرتے ہیں، پولیس ذرائع سے ہی حاصل کرتے ہیں. ایوان صدر سے ذرا شروع ہو کے مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون ہے بندہ. ایوان صدر میں سر کالونی ہے، کالونی کے اندر عمر خان ہے عرف عمری. اچھا، عمری جی، یہ ایوان صدر کے اندر سے جو نا وہاں سے یہ ایوان صدر کالونی کے اندر سے کیونکہ ایوان صدر کے بالکل بیک سائڈ پہ. جی. اور یہ سر یہ چرس کا بڑا ڈیلر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چرس آگے بھی 1-2 دفعہ پکڑا جا چکا ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق اس نے ایس ایچ او سیکریٹریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے پکڑیں. لیکن سر اس کی پیچھے سفارشیں اتنے ہیوی ہیں کہ یہ پکڑا بھی جاتا ہے لیکن فوراً آزاد بھی ہو جاتا ہے. اور اس کا جو عرف عمری اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک کوڈ ورڈ ہے، وہ اس میں بات کرتا ہے جی کہ آدھا کلو کو آدھا بکرا اور کلو کو پورا بکرا. یعنی کلو چرس ہو تو پورا بکرا. ہاں، یعنی فون میں پوچھتا ہے پورا بکرا چاہیے، آدھا بکرا چاہیے، ہاں جی، یا کوارٹر بکرا چاہیے. جی بالکل یہ سیم یہ اسی طرح سر یہ کامیاب جا نہیں رہا تو ہے. پھر اس کی تو یہ اس میں یہ بھی کوڈ ورڈ میں رکھا ہوگا کہ بکرے کی چامپیں چاہیے، سری پائے چاہیے، یا آپ کو جناب اس کی اوجڑی چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بکرا جو ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں چرس میں بھی اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں سر، ہوتی ہیں. اور پھر یہ اسی حساب سے یہ بالکل سر، اسی طریقے سے ڈیل کرتا. اور یہ عمری کتنی دفعہ پکڑا گیا؟ یہ 1 دفعہ تو اس کے اوپر FIR ہے، ٹھیک ہے. کچھ عرصہ ایوان صدر کالونی سے پکڑا گیا. جی ادھر سے پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے ذرائع کے مطابق بہت دفعہ پکڑا گیا ہے، لیکن اس کا پولیس کے ساتھ اور بہت اوپر سے اس کی کالز آ جاتی ہیں پولیس کو، اور وہاں سے آرام سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سر حاجی سعید بولا. یہ رہتے ہیں جی پاکستان ٹاؤن میں، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس لڑکے بھی کام کرتے ہیں. ان کی سب سے مشہور جو پروڈکٹ ہے وہ سپر وسکی ہے. سپر وسکی کا جب نام آتا ہے، انگلش شراب، اس کا نام آتا ہے تو حاجی سعید بولا. نہیں تو یہ خود تیار کرتے ہیں یا جو باہر سے آتی ہے؟ یہ سر یہ جتنی بھی باہر سے آتی ہے نا، یہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں ساری انگلش شراب کے اوپر بات کر رہے ہیں. انگلش شراب، چرس، آئس، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہم ساری بات کر رہے ہیں. آج جتنے بھی میں منشیات فروشوں کے نام لوں گا، جن کا بتاؤں گا تفصیل، یہ سارے تقریباً انگلش کا کام کرتے ہیں. بولا سپر وسکی ان کا اس طریقے سے ہے. اور یہ ان کا اتنا جو ہے نا یہ ریکارڈ یافتہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے جو تعلقات ہیں میرے ذرائع کے مطابق اعلیٰ پولیس افسران، نہیں وہ تو دیکھیں نا اور اسلام آباد ہے کہ اگر آپ کے ان سے تعلقات نہیں ہیں تو آپ یہ کام ہی نہیں کر سکتے. یہ جو عمل سنیاسی باوے جو ہوتے ہیں، ان کے اگر جنات سے تعلق نہ ہوں تو یہ کام ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سارے کام یہ اپنے موکلات سے جنات سے لیتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو یہ جو دھندا ہے نا، یہ شراب فروشی کا، کوکین کا، چرس کا، اس میں پولیس جو ہے موکلات کا کام کرتی ہے، جنات کا کام کرتی ہے، یہی سپورٹ کرتے ہیں. آگے چلیں. اس کے بعد آ جاتے جی ایرک مسی عرف کاشی کلیجا. عرف کاشی کلیجا، ٹھیک ہے. یہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہماری سکرین پہ ان کی تصویر بھی گھوم رہی ہوگی، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ 48 کوارٹر میں G7 میں انہوں نے پہلے تو کسی دوسری سیکٹر میں رہتے تھے، ابھی وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا گھر شر لیا اور باقاعدہ
لیکن میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق 2 منشیات فروش ہیں سابقہ ریکارڈ یافتہ، ان کی اس بندے کے ساتھ 2 لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو یہ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ لے کے پورے اسلام آباد میں آگے سیکٹروں میں آگے پیچھے جہاں بھی انگلش شراب سپلائی ہوتی ہے، یہ دیسی شراب کا کام نہیں اس کرتا۔ کا مطلب ہندوں کا تو یہ کلیجہ ہوا نا، جانے جگر ہوا، اور ان کی شکل دیکھیں گے تو واقعی کلیجے کی طرح لگتی ہے۔ اس کی کلیجے جی جی بالکل، نہیں، میں نے تو بڑے سنا تھا خوبصورت- کہ اگر یہ پکڑا جائے تو کلیجے میں لات مارتا ہے۔ نہیں میں نے سنا تھا ویسے۔ اور اس کے پیچھے سر سفارشیں بہت بڑی بڑی ہیں، مطلب جو ہی پکڑا جاتا ہے ریکارڈ یافتہ اسی لیے نہیں، جو ہی پکڑا جاتا ہے تو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگوں کی کالیں آ جاتی ہیں اور فوراً کاشی کلیجہ صاحب کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سر جی 48 کوارٹر میں G7 میں شکیل عرف دوندا وہی دوندا جس کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے، یہ ریکارڈ یافتہ ہے سر جی، اور یہ سرینا ہوٹل کے باہر شراب فروخت کرتا ہے، اور یہ کس کی کرتا ہے؟ عاشق اور راشد کی شراب فروخت کرتا ہے۔ یار سرینا کو تو اپنا وہ مے خانہ ہے، وہاں سے وہ پرمٹ پہ لوگ سر وہاں وہ سے مے خانہ تو اندر سے لوگ جا کے لیتے ہیں جو پیتے ہیں، یہ اندر عاشق اور راشد جو ہے نا اندر سے باہر لا کر چھوٹے ڈیلروں کو شراب پرووائڈ کرتے ہیں جو سرینا کے باہر روڈ ہے۔ یعنی سرینے کے اندر سے خرید کے باہر بیچتے ہیں؟ نہیں، یہ عاشق اور راشد اپنے گھر سے لاتے ہیں؟ نہیں، یہ سرینا کے اندر ہیں اور یہ بار کے شاید انچارج ہیں یا بار کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہاں سے شراب باہر نکالتے ہیں اور چھوٹے ڈیلروں کو دیتے ہیں، اور چھوٹے ڈیلر صاحب یہ شکیل عرف دوندا صاحب، ٹھیک ہے، یہ 5 بجے تک سرینا ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کے شراب روڈ پر فروخت کرتے ہیں، اور انگلش ساری شراب سرے عام، کوئی پچھ پرتیت نہیں، سب خانہ اچھا۔ سیکٹریٹ۔ جی اس کے بعد ہے شکیل عرف متھن یعنی متھن چکرورتی جو انڈین ہیرو ہے، بس یہی کہہ لیں سر، اچھا۔ یہ انگلش اور مری بروری شراب کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 48 کوارٹر میں یعنی رہتے ہیں، بڑا گاہک بھی پکڑتے ہیں، چھوٹا گاہک بھی پکڑتے ہیں، اور یہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں، ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ جی جی، صحیح۔ اور یہ مری بروری اور انگلش شراب کا یہ سارا کام یعنی کرتے کنال دا کام بھی کرتے ہیں، 5 مرلے دا کام بھی ہیں، کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے جیسے حمزہ عرف ٹپی، اچھا۔ ان کے بھائی ہیں ضیاء صاحب، یہ چرس کے G7 میں روڈ پر کھڑے ہو کے چرس بیچتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے کیوں بیچتے ہیں؟ گھر نہیں کو کہا کرتا؟ نہیں، وہ گھر کسی کو دکھانا نہیں چاہتے ہوں گے نا، یہ روڈ پہ اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ آدھا بکرا، یہ انہوں نے کوڈ نہیں رکھا ہوا، آدھی مرغی؟ ویسے ایک زمانہ تھا کہ یہ G7 میں جب یہ چرس اور پاؤڈر بکتا تھا نا، انہوں نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا زرینا، اور یہ گٹروں کے ڈھکنوں کے نیچے جو ہے پوڑی رکھ دیتے تھے، کہتے تھے جی فلاں جا کے وہاں زرینا پڑی ہوئی، وہاں سے اٹھا لیں جا کے۔ یہ ایسا بھی رہا ہے۔ تو ابھی ان کا کیا؟ ابھی ان کو جو حمزہ عرف ٹپی اور ضیاء کو جو چرچ پرووائڈ کر رہا ہے وہ نواز عرف نوازا ہے، جو ان سب کو سپلائی کرتا ہے چرچ کی، اور بڑے پیمانے پر۔ یعنی G7 کو چرس نواز دو، سکون مول میں آرام سے پی کے تت ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے سر جی حسن عرف موٹا، اچھا، اور ان کے ساتھ ہیں جی وقار شاہ صاحب، یہ G611 میں چرس فروخت کرتے ہیں، چرس ڈیلر ہیں، لیکن چھوٹے پرچون کا کام نہیں کرتے یہ لوگ۔ آج جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ ان کا کام ڈیلی کا لاکھوں کا کہہ لیں، ٹھیک ہے، کھلا کام ہے، کھلا کام ہے، ہول سیل کا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی راجو اور احمد، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ چرس فروخت کرتے ہیں جی G611 میں، آرام سے سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شنیال عرف گٹکا، اس کا ذکر ہم نے پیشنیال کا گٹکے پہلے بھی کیا تھا لیکن پولیس سکون سے سو رہی ہے، کوئی ٹینشن تو آج دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد کہ پولیس کو اٹھانا ہے؟ شاید اٹھ جائے یار پولیس کو بھی ریسٹ کرنے دو، اس نے اتنی ڈیوٹیاں کی الیکشن کے دنوں میں، لیکن سر وہ ڈیوٹیاں ختم ہوگی نا، اب الیکشن ختم ہوگی یار پچھلے 2 سال سے تو وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو پکڑ کے تھکے ہوئے ہیں، ان کو بھی ریسٹ کر لینے دو، گٹکے کو بھی ریسٹ کر، خیر گٹکا تو ریسٹ کرے گا تو مارا جائے گا، بھوکا مارا جائے گا۔ ابھی یہ گٹکا صاحب کچھ ہی دن پہلے جیل سے آئے ہیں واپس، کچھ ہی دن پہلے ہیں، ہمارے پروگرام سے کچھ دن پہلے آئے تھے، ابھی ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ چرچ کا کام کر رہے ہیں اور صحیح تارا تڑ بیچ رہے ہیں، اور یہ الیاس اور یوسف چسکی کے بھتیجا صاحب ہیں، یہ گٹکا جی، گٹکا جی۔ اچھا گٹکا جی کا یار ٹائم لو نا، ان کا کوئی انٹرویو کریں گے یار، آپ یہ کس کام میں پڑ گئی، آپ اس کو معاشرے سے کس چیز کا آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بالکل کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہے سر جی عمیر گجر، جو چرچ کا
بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں. ان کے 8-10 لڑکے نیچے کام کرتے ہیں جو چرس روز کی یہ ہم فروخت نے کرتے اس ہیں. پروگرام میں بھی اس میں کا کیا تھا. لیکن ابھی یہ بالکل سکون سے ان کے پاس ہے جی. ایمی لڑکا نام کا بندہ ہے جو ان کا رائٹ ہینڈ ہے. افضال کشمیری صاحب ہیں جی, یہ بھی ان کے رائٹ ہینڈ ہیں, یہ بھی بیچ رہے ہیں سکون سے, سب اچھا, کوئی ٹینشن. اس کے بعد آ جاتے سر جی سی ڈی اے کے ملازمین. ٹھیک ہے, سی ڈی اے کے حسن شاہ صاحب ہیں جو G612 میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ یہ نیو اپارا مارکیٹ کے سامنے پاؤڈر کا کام کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 16ویں یا 14ویں گریڈ میں افسر بھی ہیں سی ڈی اے میں. اچھا. اور ان کے پارٹنر ہے جی آتف جٹ صاحب, وہ بھی سی ڈی اے کے ملازم ہیں, وہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں. پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کے اوپر ایف آئی آریں ہو چکی ہیں, لیکن وہ سکون سے اپنا وہ کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سکون مول میں لگے ہوئے ہیں. مطلب سی ڈی اے کو بھی دیتے ہیں سپلائی, سی ڈی اے کے ملازمین کو, اور باہر بھی. سب کو خوش رکھا ہوا ہے. صحیح. اس کے بعد ہوتا ہے جی ریاض الدین صاحب, یہ ریکارڈ یافتہ ہیں. یہ پاؤڈر اور آئس کا کام کرتے ہیں G614 میں, مدینہ مارکیٹ میں. اس کے بعد شانی شاہ عرف اندھا شاہ, انّے شاہ, ان کا پہلے بھی ہم نے ذکر بالکل کیا تھا. آج فالو اپ میں کیا ہے ان کا؟ یہ ان کا اب پلس یہ ہوا ہے جی, پہلے دیسی شراب بھی بیچ رہے تھے, لیکن اب ان کا پلس یہ ہے جی, جو ذرائع کے مطابق دیسی شراب تو انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے, بیسیکلی ان کا کام پاؤڈر اور چرس کا, آئس کا ہے. یار یہ تو ہمارے پروگرام کا نیگیٹو اثر ہوا نا. ہمارا تو خیال تھا کہ دیسی شراب کا دھندا بھی وہ چھوڑ دیں گے. انّے شاہ نے تو دوسرے کے پاس سے بھی انی ڈال دی ہے. دیکھیں انہوں نے نام ان کا اندھا ہے, لیکن انہوں نے سب کو اندھا کر کے پاؤڈر اور آئس کا بھی کام اندر بڑے پیمانے پہ جاری ہے. یعنی قانون اندھا ہوتا ہے جب انّے شاہ سامنے ہو. اور یہ G7 گول مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, صحیح. سکون مول میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک فارن آفس کا ملازم ہے جس کا نام ہے جی ارشاد عرف اچھا. اچھا. اور یہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں ہے کیونکہ انگلش شراب کا سارا کام کرتے ہیں, اور فارن آفس میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی وہاں پہ بلائیں آتی ہیں تو بلائیں جاتی ہیں, سب اچھے بڑے بڑے لوگ آتے جاتے یار ہیں. وہاں پہ لوگ چرس لینے تھوڑی آتے ہیں یار, وہاں پہ لیکن سر یہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں جناب اچھا صاحب, تو سکون سے نکل بھی جاتے ہیں. نہیں پکڑے یہ فارن آفس سے جاتے ہیں, یہ گھر سے جاتے ہیں. یہ جہاں سے ان کے پاس مال برآمد ہو جائے پھر چھوٹ بھی جاتے ہیں نا سر جی, جہاں سے بھی پکڑے جائیں چھوٹ جاتے ہیں آرام سے. اور یہ سرینا ہوٹل کے باہر ساری شراب فروخت کرتے ہیں. یہ اچھا جی, اچھا جی, سب اچھا ہے, سب اچھے کی رپورٹ ہے. اور ان کا بیٹا ہے جی شرون, یہ ریکارڈ یافتہ ہے. یہ بھی میرے خیال میں اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی سر جی یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلام آباد, ابھی تو میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا ہے, ابھی باقی لوگوں کا نام لینا باقی ہے. ٹھیک ہے یار انشاءاللہ. اصغر عرف اچھا اگر اتنی دیدہ دلیری سے شراب بیچ رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گا اچھا تو پھر ہم چلتے. سر ابھی دیکھیں ہماری پولیس بھی سب اچھے کی رپورٹ ہے. تو پولیس کے پاس تو دیکھیں نا, پولیس تو صرف وہاں پہ, میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارا یہاں جتنے بھی جو کمزور طبقات ہیں, شریف شرفا جو ہیں, ان کو بہت محتاط زندگی گزارنی چاہیے. چونکہ ایک تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پولیس کو دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کوئی لے سکیں یا پولیس کے ظلم سے بچ سکیں. دوسرا ان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان میں جس کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے وہی معتبر ہے, وہی شریف ہے. باقی جتنی مرضی وہ سر میں آپ کو ایک اور ایسی بات جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل لے کے آؤں گا. تھانہ کراچی کمپنی کے اندر ایک پولیس اہلکار ہے جو وہاں پہ آئس اور اپنا پاؤڈر کا کام کر رہا ہے, اور بہت دفعہ وہ معطل بھی رہ چکا ہے, اپنی سیٹ سے بھی اترا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈسمس سروس بھی ہوا ہے, لیکن وہ پھر بحال ہو کے اپنا کام کر رہا ہے اور بدماشی سے کر رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب عامر چودھری صاحب, جناب آئی جی اسلام آباد. ہم نے دیکھیں کتنی کوشش کر کے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا آن ریکارڈ کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے. امید ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے. جو متعلقہ تھانے ہیں ان کو جگائیں گے, ان کو کہیں گے کہ اچھے کو بھی پکڑیں, کچے کو بھی پکڑیں, جو بھی ہیں سارے کے سارے پکڑیں, عمری کو بھی پکڑیں, انّے شاہ کو بھی پکڑیں, اور جناب علی نبین شاہ کو بھی پکڑیں, بین شاہ کو بھی پکڑیں. جو بھی اس مکروہ دھندے میں ملوث ہے وہ قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے. اور ابھی یہ بالکل آپ سمجھیں کہ 10% رپورٹ ہے. ولیتی شراب کے حوالے سے, غیر ملکی شراب کے حوالے سے بڑی خوفناک سٹوریز ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے طاقتور لوگ جو ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں یہ دھندا کر رہے ہیں. جو میرے بھائی عامر چودھری صاحب نے بتایا کہ ایوان صدر کی جو کالونی ہے وہاں پہ جو دھندا ہو رہا ہے, پھر فارن آفس کا ملازم, سی ڈی اے کا ملازم, یا G612, یہ تیسرے درجے کے منشیات فروش ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم نیچے سے شروع ہوئے, آہستہ آہستہ پہلے نمبر تک آئیں گے کہ نمبر 1 جو ہیں وہ کس کس سیکٹر میں شراب فروشی کر رہے ہیں.
منشیات فروشی کر رہے ہیں، سب کے چہرے بے نقاب کریں گے، کوشش کریں گے، اسلام آباد پولیس کو بتائیں گے، باقی ایکشن لینا نہ لینا یہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں بجانا ہے، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس لے کے ہم کسی منشیات فروش کے گھر چلے جائیں، پھر تو سیدھی دشمنی ہے۔ خطرناک کام یہ بھی ہے جو عامر چودھری صاحب اور میں ہم نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کام یہ پولیس کا ہے، کسی مجسٹریٹ کا ہے، ڈی سی کا ہے، اسسٹنٹ کمشنر کا ہے، کمشنر کا ہے، چیئرمین سی ڈی اے کا ہے، آئی جی کا ہے، ڈی آئی جی کا ہے، ان کے نیچے ایک لمبی فورس ہے، یہ سب کا کام ہے اس معاشرتی برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ورکشاپس منعقد کرنے سے کیا ہوگا کہ جب قانون ہی ایکشن نہ لے، قانون ایکشن لے گا تو پھر ہم ورکشاپس منعقد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ منشیات سے کیسے بچنا ہے، لیکن جب ہمارا قانون خود سپورٹ کرے گا ایسے مکروہ لوگوں کو تو پھر ہم ورکشاپ منعقد کریں یا ہم موٹیویشنل سپیکرز کو لے کے آئیں کہ بچوں کو سمجھائیں جی اس سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو موٹیویٹ کریں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو۔ شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔